السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 3۔ موسیٰ اور سجن قاری فیض رسول کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ ہفتہ وار چھٹی گزارنے کے لیے قاری صاحب سے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالتے تھے، اور قاری فیض رسول بھی ان دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں جب نئی نسل انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے بری صحبت میں پڑ کر ایمان خراب کر رہی ہے، وہاں موسیٰ اور سجن جیسے نوجوان اسلام کی تعلیم کے لیے وقت نکال کر جہاد جیسا کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے قاری صاحب سے اجازت لی اور گھر واپس آ گئے تو شمع بی بی پکانے کے لیے دال چننے میں مصروف تھی۔ ان دونوں نے شمع بی بی کو سلام کیا تو وہ خوش ہو کر بولی، ملائے قاری صاحب سے۔ موسیٰ ان کے دائیں طرف زمین پر قدموں میں بیٹھ گیا تو سجن بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے بائیں طرف قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے تھے قاری صاحب؟ شمع بی بی کے دوبارہ سوال پر موسیٰ بولا، ماں جی، قاری صاحب حج کی باتیں بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر ایک حج کرنا واجب ہے۔ اس بار سجن نے بات کو آگے بڑھایا۔ موسیٰ نے اس بات میں سر ہلا کر بات بتانا شروع کی۔ میں نے پوچھا قاری صاحب، جو حج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ شمع بی بی نے دال چننا بند کر دیا اور غور سے موسیٰ کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ یہ سوال موسیٰ کی زندگی اور موجودہ مالی حالات کی دلی ترجمانی کرتا تھا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ شمع بی بی نے بے چینی سے پوچھا تو موسیٰ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ماں جی، قاری صاحب نے بتایا کہ جو حج کرنے کی سخت نہ رکھتا ہو وہ ایک بار اپنی ماں کو پیار سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ شمع بی بی سن کر مسکرائی اور پیار سے موسیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پھر بولا، ماں جی، اگر اللہ تعالیٰ ماں کو پیار سے دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے تو کیا بار بار دیکھنے پر بھی بار بار حج کا ثواب ملتا ہے؟ یہ سوال دل کی گہرائی سے کیا گیا تھا، تبھی تو الفاظ میں تڑپ اور لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ شمع بی بی ایک ٹھنڈی سانس بھرتی ہوئی بولی، ہاں میرے بچے، کوئی جتنی بار بھی پیار سے اپنی ماں کو دیکھے گا اللہ اس کو اتنی بار ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بات سن کر سجن کے آنسو نکل پڑے۔ وہ ابھی تک تو خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا، لیکن ماں جی کی بات سن کر اس سے رہا نہ گیا تو وہ بول ہی پڑا، اور ماں جی، جس کی ماں ہی نہ ہو وہ کیا کرے؟ اس کے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تو شمع بی بی کو احساس ہوا کہ موسیٰ تو بن ماں کا بیٹا ہے۔ اس کی بات وزنی تھی، لیکن شمع بی بی زمانہ شناس عورت تھی۔ وہ سجن کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، مجھے ماں جی بھی کہتے ہو اور غیرت بھی برت رہے ہو۔ سجن، تم بھی مجھے شرجیل اور موسیٰ کی طرح عزیز ہو، تم کو بھی میں اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں اور مانتی بھی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سجن کی آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے لگی۔ اس نے شمع بی بی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور ان کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوا بولا، کاش کہ میں نے آپ کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہوتا ماں جی۔ موسیٰ اور شمع بی بی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ شمع بی بی اٹھتی ہوئی بولی، خون کے رشتوں کو نبھانے کے لیے مضبوط زنجیر کا قیدی بننا پڑتا ہے، لیکن سجن، تم مجھے اور میں تمہیں ماں بیٹے کے رشتے کی زنجیر میں اس طرح باندھ رہی ہو کہ تم اس زنجیر کے قیدی نہیں بلکہ مالک ہوں گے، تاکہ اس مضبوط رشتے کی حفاظت کر سکو۔ اس بار تو سجن نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور بولا، کیا ہر ماں آپ جیسی ہوتی ہے؟ ہاں، شمع بی بی بولی، جو ماں ہوتی ہے وہ میرے جیسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے سجن اور موسیٰ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اندر کچن کی جانب جاتی ہوئی بولی، تم دونوں بھائی باتیں کرو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر سجن کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا، اپنے آپ کو کبھی بھی غیر نہ سمجھا کر، تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ دونوں تخت پوش پر بیٹھ گئے تو سجن اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا، وہ تم لوگ خالہ فائزہ کے گھر گئے تھے، کیا بات چیت ہوئی؟ اس سے پہلے کہ موسیٰ کوئی جواب دیتا شرجیل گھر میں داخل ہوا۔ وہ موسیٰ اور سجن کی طرف دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دینا بند کرتا ہوا کچن کی جانب نظر دوڑاتا ہوا اونچی آواز میں بولا، والدہ محترمہ، ہمیں بھی ایک کپ چائے کا نصیب ہو جائے تو چنگا ہی ہے۔ سجن اس کے انداز پر ہنس پڑا تو وہ ماتھے پر تیوری ڈال کر بولا، نہ تم کیوں دند نکال رہے ہو؟ کلینا نہ ہو تو؟ اس بار تو موسیٰ بھی ہنس پڑا تو شرجیل نے اس کو گھورا تو وہ یک دم سنجیدہ ہو گیا اور بولا، شرجیل بھائی، دراصل ہم آپ ہی کی شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ شرجیل کے ماتھے سے تیوری غائب ہو گئی اور وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کچن کی طرف دیکھنے لگا۔
جب اس کو اچھی طرح سے تسلی ہو گئی کہ شمع بی بی کے آنے میں ابھی دیر ہے تو وہ ایک موڑھا سیدھا کرتا ہوا موسیٰ کے پاس بیٹھ گیا اور رازداری سے بولا، فائزہ خالہ نے کیا کہا پھر؟ سجن کو ایک بار پھر اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تو شرجیل نے مکہ بنا کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو بمشکل اپنا کہا روکتا ہوا خاموش ہو گیا تو شرجیل پھر موسیٰ کی طرف اس انداز میں دیکھنے لگا کہ کوئی بہت ہی اہم خبر موسیٰ کے منہ سے نکلنے والی ہے۔ خالہ اور خالو نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے شادی کے لیے؟ شرجیل بے خیالی میں اونچی آواز میں بول گیا تھا، لیکن پھر جھیپتا ہوا موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا جو نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں، سوچنے کے لیے۔ شرجیل کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ خالو شکیل احمد کا کھٹا کھول دے۔ بھلا اس میں سوچنے کی کیا تک تھی شرجیل بھائی؟ سجن اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا، اگر خالہ نہ مانی تو؟ شرجیل نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور موڑھا اٹھا کر اس کو مارنے کا ڈراوا دیتا ہوا بولا، اوئے تو ہے ہی کلی نام مانوسا، کوئی خیر دی گلویں منہ سے نکال لیا کر نیشا۔ موسیٰ اور سجن دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ شمع بی بی چائے لے کر آ گئی تو تینوں ہی پرسکون ہو گئے۔ شمع بی بی اپنا کپ پکڑ کر تخت پوش پر بیٹھی تو سجن فوراً موڑھے پر بیٹھ گیا۔ میں گئی تھی فائزہ کے پاس، شمع بی بی بے نیازی سے بولی تو شرجیل کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ نگاہیں جھکاتا ہوا بولا، تو پھر مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ وہ تیری بہن ہے، بھانوی روزئی جا اس کے گھر۔ سجن سے رہا نہ گیا، اس نے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے شرجیل کو چائے کا 1 کپ پکڑا دیا تاکہ وہ اس کی بات بری لگنے پر مار نہ سکے۔ اتنا بنو نا، ماں جی تمہارے رشتے کے لیے ہی ترلا مار رہی ہے شرجیل بھائی۔ شرجیل کا بس چلتا تو یقیناً سجن کو کچا ہی کھا جاتا، لیکن شمع بی بی بولی، شکیل احمد نے کچھ دنوں کا وقت مانگا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ سوچ سمجھ کر آپ کو یعنی مجھے بتا دے گا۔ وہ شرجیل کچھ کہنے کے لیے پہلے شمع بی بی اور پھر سجن کی طرف دیکھنے لگا تو موسیٰ ہنستے ہوئے بولا، میں مناہل سے بھی ملا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ شرجیل تیزی میں ہی پوچھ گیا تو شمع بی بی اور وہ دونوں بھی کہا لگا کر ہنسنے لگے تو وہ کھسیانہ ہو کر اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر چائے کی گھونٹ پینے لگا۔ ماشاءاللہ تمہاری اور مناہل کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ ہاں ماں جی، سجن نے بولنا ضروری سمجھتے ہوئے لقمہ دیا۔ پھر تو شرجیل بھائی کوئی کام بھی ٹکر کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اوہ کلینیا، شرجیل اتنا ہی کہہ سکا کیونکہ اس بار بھی تینوں ہی ہنس پڑے تھے۔ فائزہ بیگم، پھر کیا سوچا آپ نے؟ شکیل احمد اس وقت گھر کے صحن میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور فائزہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ وہ خداوند کی بات سن کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، رشتہ گھر چل کر آیا ہے، ابھی مناہل اور شرجیل کا بچپن بھی تو اکٹھے ہی گزرا ہے۔ میں اب اور آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ شکیل احمد گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بولے تو فائزہ نے سبزی ایک طرف رکھی اور شوہر کو مخاطب کرتی ہوئی بولی، آج بھی وہی شرجیل ہے، دیکھا بھالا ہے، گھر کا بیٹا ہے، نہ شراب نہ سگریٹ نہ پان، ایسا تو کوئی بھی اس میں عیب نہیں ہے جو آج کل کے لڑکوں میں ہوتا ہے۔ شکیل احمد ایک لمبا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے بولے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کاروبار، میرا مطلب ہے کہ کام دھندہ تو کوئی کرتا نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کی وکالت کر رہی ہیں۔ یہ بات تو فائزہ کو بھی معلوم تھی کہ شرجیل نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ موسیٰ کی کمائی سے ہی گزارا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھانجے کے حق میں دلیل دیتی ہوئی بولی، وہ کسی نہ کسی کام کی تلاش میں رہتا ہے۔ فائزہ اپنی پلاسٹک کی کرسی کو گھسیٹ کر شکیل احمد کے برابر رکھتی ہوئی بولی، ویسے بھی ہماری مناہل بڑی مقدروں والی ہے، جب اس گھر میں جائے گی تو شرجیل کو بھی اچھا سا مستقل کام مل ہی جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ اور کیا، میں تو راضی بھی ہوں، کیونکہ اگر رشتہ آ کر مڑ جائے تو بدشگونی ہوتی ہے، اور ویسے بھی آج کل اچھے اور شریف لڑکوں کے رشتے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی ہی بوڑھی ہو رہی ہے۔ فائزہ نے آج کے دور کی مکمل عکاسی اپنے خوفزدہ الفاظ میں کی تو شکیل احمد لرز کر بولے، خدا نہ کرے کہ میری بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوں، تو پھر آپ کہیں تو میں آپا شمع کو ہاں کر دوں؟ فائزہ نے شکیل کی نیم رضامندی کو مکمل ہی رضامندی سمجھتے ہوئے پوچھا تو شکیل احمد اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شکیل احمد بیگم کی بات سن کر ہونٹوں پر مسکان سجا کر بولا،
شمع آپا بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کا خیال رکھیں گی۔ یہ سن کر تو فائزہ کی بانچھیں ہی کھل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی آپا کو کہتی ہوں کہ مٹھائی لے کر آ جائے۔ یہ کہہ کر فائزہ اندر کی جانب چلی گئی تو شکیل احمد آسمان کی جانب منہ کر کے بولے، اللہ تیرے سپرد۔ دوسری طرف بادشاہ نے اذان فجر پرسکون ہو کر سنی اور اٹھ کر دیواروں کو ٹٹولتا ہوا صحن میں لگی ہوئی ٹوٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پانی چلا کر وضو کرنا شروع کر دیا تو اس کے ساتھی فقیر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ جب بادشاہ بینائی سے محروم تھا، وہ دونوں ہی ایک کمرے کے ایک مکان میں رہتے تھے اور یہ جگہ بھی شہر کے ہنگاموں سے خاصی دور تھی۔ یہ گھر ساتھی فقیر کا تھا۔ وہ بادشاہ پر ترس کھا کر اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب وہ اور بادشاہ اسی مکان میں رہتے تھے۔ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد گھر سے نکلتے تھے، بس اسٹاپ تک ساتھی بادشاہ کی رہنمائی کرتا تھا اور پھر دونوں شہر جانے والی بس میں سوار ہو کر شہر جاتے اور مختلف گلیوں بازاروں میں سارا دن بھیک مانگتے اور شام کو اسی بس کے ذریعے واپس اپنے گھر پہنچ جاتے تھے۔ بادشاہ سارے دن کی کمائی ساتھی کے سامنے ڈھیر کر دیتا تھا۔ وہ ایمانداری سے رقم گن کر اس کو بتا دیتا کہ اس کی کتنے روپوں کی دہاڑی لگی ہے، پھر وہ سارے پیسے ایک جگہ سنبھال کر رکھ دیتا تھا۔ بادشاہ کو ساتھی پر اندھا اعتماد تھا کیونکہ وہ خود بھی اندھا تھا اور اس کی مجبوری بھی تھی کہ وہ ساتھی پر ہی اعتماد کر سکتا تھا۔ بادشاہ جائے نماز پر کھڑا ہوا تو قیام رکوع و سجود کے بعد جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے کی باری آئی تو اس نے حسب معمول اپنے کرتے کی جھولی پھیلا دی اور رب کائنات کو مخاطب کر کے بولنے لگا، اے خالق کائنات، تجھے تیری اعلیٰ و رفع ذات مقدس کا واسطہ، میرے اللہ، تجھے تیرے محبوب کے رحمت العالمین ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کی اعلیٰ اولاد کا واسطہ، تجھے پنجتن گھرانے کی عظمت کا واسطہ۔ اب بادشاہ کی آواز پھٹنے لگی۔ وہ رونے لگا تو روز کی طرح ساتھی کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی کیونکہ بادشاہ کی گریہ زاری اور آہ و بکا اس گھر کے در و دیوار کو بھی دہلا رہی تھی۔ کربلا کی تپتی ریت پر لگے ہوئے خیموں کا واسطہ، گنبد خضرا کی ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا واسطہ، میرے مالک، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹیوں کا واسطہ، میرے پاک پروردگار، مجھے میری بیٹی سے ملا دے، مجھے وہ رحمت لوٹا دے جس میں زحمت سمجھ کر کچرے میں پھینک آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رم جھم برسات کی مانند برسنے لگے تھے اور اس کی گریہ زاری ساتھی کے دل اور وجود کو لرزا رہی تھی۔ میں تیرا مجرم اور گنہگار ہوں، میرے اللہ، مجھے بہت سزا مل گئی ہے، میں اب اس سزا کو مزید نہیں جھیل سکتا، مجھے معاف فرما دے اللہ، تو غفور الرحیم ہے، میری خطا کو معاف کر دے، مجھے میری بیٹی لوٹا دے۔ بادشاہ سجدے میں گر گیا تو اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں ساتھی اس کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا چکا تھا۔ اس نے رات کی بچی ہوئی روٹی اور رس ایک پلیٹ میں ڈال کر بادشاہ کے سامنے رکھے جو اب نماز اور دعا سے فارغ ہو چکا تھا۔ اتنی گریہ زاری کرتے ہو بادشاہ، کبھی کبھی تو تم مجھے ولی لگتے ہو یار، ساتھی بولا اور اس نے ایک ایس بادشاہ کو پکڑا کر چائے کی پیالی پر بادشاہ کا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو بادشاہ کربناک مسکراہٹ سے مسکرایا اور کہنے لگا، ولی تو خطائیں نہیں کرتے ساتھی، میں تو خطا کار اور گناہ گار ہوں۔ اس نے رس چائے میں بھگو کر منہ میں ڈالا اور ساتھی کی بات کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بھی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، بادشاہ، نبی، ولی، پیغمبر سب انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے یار، ایسا مت کہہ ساتھی، اللہ نے جن نبیوں، ولی اور پیغمبروں کو خطاؤں پر جن آزمائشوں سے گزارا ہے، اوے جھلیا، ہم تو ایک لمحہ بھی اس آزمائش میں نہیں گزار سکتے۔ بادشاہ نے چائے کی پیالی ہونٹوں کو لگا کر ایک گھونٹ بھرا اور پھر سوکھا رس ہی کھانے لگا۔ بادشاہ، تم جتنی گریہ زاری سے اللہ سے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی مانگ رہے ہو، اگر اپنی آنکھیں مانگ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ساتھی اپنی چائے ختم کر چکا تھا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ مسکراتے ہوئے بولا، تو بھی بھولا بادشاہ ہی ہے۔ اوہ یار، جس بیٹی کو صرف میں نے ایک بار ہی دیکھا ہے، وہ بھی تب جب وہ 3-4 دنوں کی تھی، اب آنکھیں مل بھی جائے تو اس کو کیسے پہچانوں گا؟ بادشاہ کی بات بھی صحیح تھی، تبھی تو ساتھی بولا، تو پھر اس کے مل جانے کی دعائیں کرتے رہتے ہو، اگر وہ مل بھی گئی تو اس کو کیسے پہچانو گے؟ یہ ساتھی کی وہ بھرپور دلیل تھی جو بادشاہ کو بھی معلوم تھی، لیکن وہ پھر بھی ساتھی کو مطمئن کرتا ہوا بولا،
میں اس خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں جو کن فیکون کہے تو کئی جہان تخلیق ہو جاتے ہیں، اور میرا دکھڑا تو کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے۔ بادشاہ نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا کر اس کو خالی کیا اور اپنی قمیض کی آستین سے منہ صاف کرتا ہوا بولا، جب وہ مجھے میری بیٹی سے ملائے گا تو تم دیکھنا ہر چیز اور ہر بات کی پہچان بھی مجھے دے گا۔ ساتھ ہی اس کی بات سے مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ دوسری طرف گرو اور نینا چاندنی کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ اس نے بات ہی ایسی پوچھ لی تھی۔ بابا جانی بتائیں نا پلیز، چاندنی نے پھر اصرار کیا تو گرو مسکراتا ہوا بولا، تو اور کیا، میں ایسے ہی تو گرو نہیں بن گیا، میں بھی جوانی میں ناچا کرتا تھا، اتنا ناچتا تھا کہ یہ چمیلی اور الائچی تو غش کھا کر ہی گر پڑتی۔ چاندنی اس کی بات سن کر ہنس پڑی تو نینا نے اس کے سر میں تیل لگا کر کنگھی کرنا شروع کر دیا تو چاندنی پھر بولی، تو کیا لوگ آپ کو پیسے بھی دیا کرتے تھے بابا؟ پیسوں کے لیے تو ہم ناچا کرتے تھے، پھر ہم نے زمینیں خریدی، ان پر فصلیں اگائی اور پھر ان کو ٹھیکے پر دے دیا، اور اب ماشاءاللہ اچھی خاصی آمدنی آتی ہے۔ اس بار نینا نے جواب دیا تو گرو منہ میں پان رکھ کر اس کو چباتا ہوا بولا، میں تو سچ کہوں نینا، جب سے چاندنی اس گھر میں اپنا اجالا پھیلانے آئی ہے، قسم گروؤں کی اپنے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں بابا جانی۔ چاندنی حیران ہو کر پوچھنے لگی، یہ جو ساتھ والی شمع خالہ کا موسیٰ ہے، کیا اس کو رات کو دورے پڑتے ہیں؟ یہ سوال چاندنی کے ذہن میں کافی دنوں سے کلبلا رہا تھا، آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ گرو اور نینا اس کی سادگی پر ہنسنے لگے تو نینا بولا، نہ میری دہی، ایسا نہیں کہتے، وہ تو بڑا ہی نیک ہے، بیچارے نے کبھی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ گلی کے کس دروازے میں کون کھڑا ہے۔ نینا نے موسیٰ کو جیسا پایا تھا کہہ دیا تھا، لیکن بابا راتوں کو اس کی چیخیں اور گریہ زاری تو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ یا تو پاگل ہے یا پھر اس کو دورے پڑتے ہیں۔ چاندنی اپنی بات پر ہی اڑی ہوئی تھی۔ نینا نے اس کے سر کو پھپولتے ہوئے کہا، میں نے بات کی تھی شمع آپا سے، وہ کہنے لگی کہ موسیٰ کو خواب میں اس بات کی زیارت ہوتی ہے کہ وہ حج کر رہا ہے اور اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں پا کر رونے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتا ہے۔ چاندنی حیرت استعجاب سے مڑ کر نینا کی طرف دیکھنے لگی تو گرو اور نینا نے اس بات میں سر ہلایا تو گرو بول پڑا، میرا پتر، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارتیں کرواتا ہے، لیکن بابا جانی صرف موسیٰ ہی کیوں، میں کیوں نہیں، آپ یا پھر گرو کیوں نہیں، یا شمع خالہ کیوں نہیں؟ چاندنی کا سوال اچھا تھا لیکن پڑھی لکھی بات تھی، اسی لیے گرو خاموش ہو گیا اور نینا نے اپنے علم کے مطابق چاندنی کو مطمئن کرنا چاہا۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عشق کے امتحانوں کے لیے چن لیتا ہے۔ عشق کے امتحان؟ چاندنی حیران رہ گئی۔ نینا نے اس کی کنگھی کر کے اس کو گویا فارغ کر دیا تھا کہ اس کے بالوں کو سنوار دیا گیا ہے، لیکن اب پھر چاندنی نے ایک اور سوال کر دیا، ہاں میری دہی، عشق کے امتحان، یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں جو عشق کرتے ہیں۔ چاندنی مسکراتی ہوئی نینا کی طرف دیکھنے لگی اور پھر گرو کے پاس جا کر تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ بابا جانی، کیا آپ سے یا آپ نے کسی سے عشق کیا ہے؟ نینا اور گرو مسکرانے لگے، لے دس میری دہی، ہم تو اونترے نخترے لوگ ہیں، ہم سے کون عشق کرے گا؟ اونترے نخترے؟ چاندنی حیرت سے بولی، یہ کیا ہوتے ہیں؟ گرو اور نینا اپنی غلطی پر ایک دم خاموش ہو گئے۔ اب وہ چاندنی کو کیا بتاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ نینا بات کو پلٹتا ہوا بولا، میری دہی، تو پڑھی لکھی ہے، گرو تو ان پڑھ ہے، جو منہ میں آتا ہے وہی کہہ دیتا ہے، لے دس اب گرو کو بھی علم نہیں ہوگا کہ یہ کون سے الفاظ تھے۔ نینا اور گرو دونوں ہی خفت مٹانے کے لیے کہا لگا کر ہنس پڑے تو چاندنی کے چہرے پر بھی پرسکون لہر دوڑ گئی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کالج میں کڑیاں اور منڈے اکٹھے پڑھتے ہیں، کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی منڈا پڑھتا ہے؟ چاندنی گرو کے انداز اور سوال پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور گرو کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، بابا میرے ساتھ تو کافی لڑکے پڑھتے ہیں اور کافی لڑکیاں بھی ہیں۔ ہاؤ ہائے میری دہی، یہ آج کل کے منڈے کمپیوٹر اور ڈش اینٹینا کی پیداوار ہے، میری دہی ان کے لچھے دار باتوں میں نہ آنا۔ گرو چاندنی کو سمجھا رہا تھا تو نینا نے بھی بات کو آگے بڑھاوا دیا اور بولا، بس اپنی تعلیم پر توجہ دو، مجھے تمہاری بڑی فکر ہوتی ہے،
چاندنی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، بابا جانی اب میں بھی آپ کے ساتھ کسی فنکشن میں جاؤں گی۔ نینا نے تڑپ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تو چاندنی حیران رہ گئی۔ کیا ہوا بابا جانی؟ نہ میری دہی، بیٹیاں فنکشنوں میں جاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اور ویسے بھی وہاں پر لفنگے اور آوارہ مرد ہوتے ہیں۔ چاندنی نینا کی بات سن کر گرو اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا وہ آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں بابا جانی؟ میری دہی، جب دولت زیادہ ہوتی ہے تو وہ عیاشی اور فحاشی کی جانب انسان کو راغب کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جسے چاندنی نے سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ دوسری طرف فائزہ نے فون پر شمع بی بی کو اطلاع کر دی تھی کہ شکیل احمد مان گئے ہیں، لہٰذا شمع بی بی نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور موسیٰ کو لے کر مٹھائی کے ساتھ فائزہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ تحریم کالج سے آئی ہی تھی کہ شمع اور موسیٰ کو مٹھائی کے ساتھ دیکھ کر سمجھ گئی کہ رات کو ہونے والی صلاح کو صبح ہی فائزہ نے خالہ کو اطلاع دے دی ہوگی۔ وہ بھی خوش تھی کیونکہ شکیل احمد نے رات کو ان دونوں بہنوں سے بھی پوچھ لیا تھا۔ مناہل نے شکیل اور احمد نے فائزہ کو براہ راست جواب دینے کی بجائے تحریم کے ذریعے اپنی ہاں سے ان کو آگاہ کیا تھا، اور اس کی ہاں کا نتیجہ ہی تھا کہ آج اس کے گھر میں مناہل اور شرجیل کی ہاں ہو رہی تھی اور گھر میں خوشیاں رقصاں تھیں۔ شمع بی بی نے مٹھائی کا ٹکڑا مناہل کے منہ کو لگایا تو موسیٰ نے بھی شرارتی انداز میں اس رسم کو نبھایا تو کہکہوں کا پنڈورا باکس کھل گیا۔ شکیل احمد نے شمع بی بی کو خوش دیکھا تو بولے، آپا آپ کو مبارک ہو۔ شمع بی بی نے اٹھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں بھی مبارک ہو شکیل احمد اور فائزہ۔ آپا میں امید کرتا ہوں کہ مناہل آپ کے گھر میں خوش رہے گی۔ شکیل احمد کے اندر ایک انجانا سا خوف چھپا ہوا تھا، یا پھر اس نے خوف کو مار دیا تھا، تبھی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ تم کیوں فکر کرتے ہو شکیل احمد؟ مناہل میری بیٹی پہلے ہے، بہو تو اب ہوگی، لیکن میں اس کی خالہ یا ساس نہیں بلکہ ماں ہی ہوں۔ اس بار شمع بی بی نے مناہل کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ موسیٰ نے بھی فائزہ کو مبارکباد دی تو وہ ہنستی ہوئی بولی، اب مناہل تمہاری بھابھی بن گئی ہے، اب تو خوب اچھا وقت گزرا کرے گا دیور بھابھی کا۔ لیکن موسیٰ ہنستا ہوا بولا، نہیں خالہ، دیور بھابھی نہیں، بہن اور بھائی کا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں موسیٰ جی۔ تحریم چمکتی ہوئی بولی تو شکیل احمد نے اس کو گھورا، لیکن وہ خاموش نہ رہ سکی، پھر بولی، فلموں اور کتابوں میں ہی ایسا ہوتا ہے بہن بھائی۔ خالہ یہ اب مجھ سے مار کھائے گی، اس کو بچا لیں آپ۔ موسیٰ نے احتجاج کیا تو فائزہ ہنستی ہوئی بولی، دیکھو بھائی موسیٰ، یہ تمہارا اور تحریم کا معاملہ ہے، وہ تم کو اپنی باتوں سے ستاتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی باتوں سے چڑھتے ہو۔ موسیٰ ہنسا تو تحریم بھی مسکرانے لگی۔ میں تو اس کو 1 منٹ میں ہی ٹھیک کر دوں خالہ، بس آپ کا اور خالو کا لحاظ کر رہا ہوں، موسیٰ نے کہا تو شمع بی بی بول پڑی، کوئی کام کی بات بھی کر لینے دو مجھے، یا یوں ہی شور ہی کرتے رہو گے؟ موسیٰ اور تحریم نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو شمع بی بی بولی، شکیل احمد اور فائزہ اب تم لوگ بھی شام کو ہی آ جاؤ تاکہ بات پکی ہو سکے۔ شکیل احمد فائزہ کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بولے، آپ کیسی باتیں کرتی ہے آپا، بات پکی ہونے میں اب کون سی کسر باقی رہ گئی؟ ہماری طرف سے تو بات پکی ہے۔ پھر بھی شکیل احمد، جو دنیا کی رسمیں ہیں وہ تو نبھانا ہی پڑتی ہے، تم لوگ شام کو آ جانا اور رات کا کھانا ہم سب مل کر ساتھ ہی کھائیں گے۔ شمع بی بی سیانی عورت تھی، وہ محلہ بھر میں بتانا چاہتی تھی کہ ان کے شرجیل کی منگنی ہو گئی ہے، تاکہ سب کو علم ہو سکے کہ وہ شرجیل کو نکما اور جواری سمجھتے ہیں تو کسی نے اس نکمے کو اپنی بیٹی بھی دے دی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی آپا۔ فائزہ شکیل احمد کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، ہم شام کو آ جائیں گے اور اس چڑیل کو لازمی ساتھ لانا۔ موسیٰ نے تحریم کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ آنکھیں نکال کر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچنے کا اشارہ دینے لگی، تو شکیل احمد نے دیکھ لیا تو وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ گھر آ کر شمع بی بی نے نینا کو اپنے گھر بلوایا اور اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ شرجیل کے لیے فائزہ نے اپنی بیٹی مناہل کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ باجی، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری بہن اچھی ہے، وہ یقیناً مان جائے گی۔ نینا نے اپنے مخصوص انداز میں تالی بجائی تو شمع بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے پلیٹ میں ڈال کر مٹھائی رکھی تو بولا، نہ باجی نہ، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں مٹھائی اکیلے نہیں کھا سکتا، میں اپنی چاندنی کو بھی ضرور کھلاؤں گا۔ شمع بی مسکرا کر بولی، میں نے چاندنی بیٹی اور گرو کے لیے الگ سے لفافے میں رکھی ہے، تم جتنی بھی کھانا چاہو اس میں سے کھا لو اور گھر جاتے وقت ان کے لیے بھی لے جانا۔ یہ سن کر نینا تالی بجا کر بولا، ہاں باجی، یہ ہوئی نا دل والوں جیسی بات،
یہ کہہ کر اس نے پلیٹ میں سے اپنی پسند کی مٹھائی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور بولا، شمع باجی مبارک ہو آپ کو۔ شمع بی بی مسکرا کر رہ گئی، آپ دیکھنا کہ میں شرجیل کی شادی پر کس طرح ناچتا ہوں۔ نینا کافی پرجوش لگ رہا تھا۔ ہاں بھائی، خوب دل کھول کر ناچ لینا، آخر تمہارے اپنے ہی گھر کا کام تو ہے۔ ویسے باجی اب شرجیل کو بھی چاہیے کہ کوئی کام دھندا کرنا شروع کر دے تاکہ مناہل دہی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ نینا کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن شمع بی بی گہری سوچ میں پڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو نینا، میں آج ان لوگوں کے جانے کے بعد شرجیل سے بات کروں گی۔ دوسری طرف ستارہ نے اپنی ممی ہنا بیگم کی بوتیک کا چار سنبھال لیا تھا۔ یہ بوتیک کوئی عام نہ تھی بلکہ شہر کی سب سے بڑی عمارت میں قائم کیا گیا تھا اور پہلے فلور سے لے کر چوتھے فلور تک مختلف قسم کی ڈریسز ہینگروں میں رکھے گئے تھے، جن میں مختلف قسم کے ڈیزائنز اور جدید فیشن کو اجاگر کرنے والے سوٹس، پینٹس، شرٹس، نائٹ ٹائڈز اور وہ سب کچھ جو ایک لڑکی، عورت اور دلہن کو بھی چاہیے تھا، وہ ہر سوٹ اس بوتیک میں موجود تھا جو آج کی جدید نسل کی ضرورت تھی۔ ہنا بیگم نے کافی محنت کر کے شہر میں ہی نہیں بلکہ ملک میں بھی اپنا نام بنایا تھا۔ یہ بوتیک بھی ہنا بیگم کے نام پر ہی تھا۔ سب سے نیچے والے فلور پر آفس تھے جن میں ڈیزائنر اور خود ستارہ نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والا آفس خالی تھا۔ اس کو اچنبھا ہوا تو اس نے ایک ورکر سے پوچھا، جس نے بتایا کہ یہ اکاؤنٹنٹ کا آفس ہے جو کہ بے ایمانی کی وجہ سے ہنا بیگم نے نکال دیا ہے۔ اب جب تک نیا اکاؤنٹنٹ نہیں آ جاتا یہ آفس خالی ہی رہے گا۔ ستارہ کے آفس میں CCTV کیمروں کے ذریعے ہر فلور کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ وہ ہنا بیگم کی چیلنج کو قبول کر کے اس فیلڈ میں آ گئی تھی۔ اب اس کو یہ مشکلات درپیش تھی کہ کوئی سیکرٹری ایسی ہو جو اس تمام کام کو سمجھتی ہو اور اس کو گائیڈ بھی کر سکے۔ ویسے تو وہ ہنا بیگم سے بھی معلومات لیتی رہتی تھی اور وہ اس کو مخلص ہو کر گائیڈ بھی کر رہی تھی، لیکن ستارہ چاہتی تھی کہ وہ اب ماں کی چھتری تلے سے نکل آئے اور اپنا کام خود کرے اور اس بوتیک کو کافی اوپر تک لے جائے۔ اس نے فائلیں منگوا کر حساب کتاب چیک کیا تو اس کے سر سے ہی گزر گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انٹرکام پر ایک چائے کا کہا۔ وہ ٹی وی پر نظر جمائے کام پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آج بوتیک میں کافی رش تھا اور لوگوں کی آمد اس بات کا اشارہ تھی کہ لوگ خود اس بوتیک کے کپڑے پسند بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بوتیک پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھے خاصے کسٹمرز نے ستارہ کا ڈھیر و خون بڑھا دیا تھا۔ اس نے کیشر والے ٹی وی پر نگاہ ڈالی تو کیشر دراز میں سے کسی کسٹمر کو بقایا رقم دے رہا تھا اور دراز میں اچھی خاصی رقم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سیل اچھی ہو رہی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ چائے آنے پر وہ گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرنے لگی تو ذہن میں ایک دم دھماکے سے ہونے لگے۔ اس کو وہ منظر یاد آ گیا جب وہ اپنے بابا سے ملنے میلز پر گئی تھی تو پاپا کے آفس سے ایک لڑکا تیزی سے نکلا تھا جو اس سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فائلیں گر گئی تھی۔ فائلیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اکاؤنٹنٹ تھا۔ ستارہ نے خود سے سوال کیا، ہینڈسم بھی ہے؟ وہ بڑبڑائی اور پھر مسکرانے لگی۔ اس دن کا کام ختم ہوا تو اس نے اپنی نگرانی میں سب فلورز کو تالے لگوائے اور باہر آ کر 2 الرٹ چوکیداروں کو آنکھیں کھلی رکھنے کی تلقین کر کے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اب دوسری طرف، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ تم اس اکاؤنٹنٹ کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہو، سجن نے موسیٰ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ یار سجن، وہ بے ایمان تھا، میں نے تو صرف سیٹھ صاحب کو نشاندہی کی تھی، لیکن وہ تو پہلے سے ہی میرا امتحان لینے پر تیار تھے، موسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تو سجن بولا، بس پھر کیا تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ دونوں ہی مسکرانے لگے۔ وہ اس وقت میلز میں ہی کینٹین پر موجود تھے اور شمع بی بی کے دیے ہوئے پراٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ میلز میں یہ لنچ ٹائم تھا اور دوسرے مزدور بھی اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ یار موسیٰ، یہ ماجی کے ہاتھوں میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، سجن نے کہا تو موسیٰ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا تو وہ کہا لگا کر ہنسا اور بولا، میرا مطلب تھا کہ ماجی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے سے ہے۔ تم بھی ادھوری اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہی رہتے ہو، موسیٰ نے کہا تو سجن رازداری سے بولا، یار وہ اب شرجیل بھائی کی شادی کب ہوگی؟ اس سوال پر موسیٰ اس کو شک بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، کیوں، خیریت تو ہے نا؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار، زندگی بور لگنے لگی ہے، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ سجن کا اس دنیا میں تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شرجیل بھائی کی شادی پر اتنا ناچوں کہ میرے پاؤں زخمی ہو جائے۔ موسیٰ ہنستا ہوا اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولا، ناچ لینا، تمہاری یہ خواہش بھی اگلے مہینے پوری ہونے والی ہے۔ موسیٰ کی زبانی سن کر وہ ہرے کا نعرہ لگاتا ہوا
بیچ بینچ پر کھڑا ہو کر ناچنے لگا تو باقی مزدور اس کی طرف دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کو قمیض سے پکڑ کر نیچے بٹھایا اور بولا، ابھی اگلے مہینے اپنا شوق پورا کر لینا۔ موسیٰ نے 2 چائے کا آرڈر کر دیا اور پھر سجن سے مخاطب ہوا، تم اپنے آپ کو اکیلے اکیلے کیوں کہتے رہتے ہو یار؟ تمہارا باپ بھی تو اسی شہر میں ہے، اس کو ڈھونڈو، اس سے بات چیت کرو، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ تمہیں یہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سجن ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ موسیٰ کی طرف دیکھ کر دکھ بھری نظریں چرا گیا تو موسیٰ نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی جانب کیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا کیونکہ سجن کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ سجن، یہ کیا یار، تم رو رہے ہو؟ موسیٰ کو خود پر ہی افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے سجن کے باپ کا تذکرہ کیوں کیا۔ سوری یار، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں موسیٰ، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس تقدیر لکھنے والے سے ناراض ہوں۔ سجن ایک آہ بھر کر بولا تو اتنی دیر میں چائے آ گئی۔ موسیٰ نے ایک کپ اس کے سامنے رکھا اور بولا، اس کاتب تقدیر سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سجن نے اس بات میں سر ہلایا اور چائے کا کپ ہونٹوں کو لگاتا ہوا بولا، بس تو پھر وہ خوب جانتا ہے کہ میں دل سے اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور موسیٰ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں نے 1 ہفتہ پہلے ہی اپنے باپ کو دیکھا ہے موسیٰ۔ یہ انکشاف سن کر موسیٰ اس کی طرف منہ کھولے دیکھنے لگا۔ دیکھا ہے؟ مطلب کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کس جگہ ہوتے ہیں اور کیا بزنس کرتے ہیں؟ اور کیا انہوں نے بھی تمہیں دیکھا اور کیا باتیں ہوئی ان سے؟ موسیٰ نے پرجوش ہو کر سجن سے کئی سوال کر دیے تو وہ ایک اور چسکی چائے کی بھرتا ہوا کہنے لگا، وہ اسی شہر میں ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے اپنے باس کی بیٹی سے شادی کر لی اور ان کا تمام بزنس سنبھال لیا ہے۔ موسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پھر بولا، میں نے ان کو سلام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ بھلا کیوں موسیٰ؟ یہ الفاظ کہتے ہی سجن کی آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی، حالانکہ وہ ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ موسیٰ، امیر آدمی اور مزدور کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا یار۔ آنسو نکل کر چائے کے کپ میں گر گئے۔ موسیٰ کو افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے سجن کو رلا دیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ سجن بھی اپنا دل کھول لے اور ابھی بات اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہے، جو بھی بات اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے ہے وہ نکال لے تاکہ بار بار وہ اس کی باتیں سن کر اداس اور غمگین نہ ہوا کرے۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ تم کسی میل میں مزدوری کرتے ہو؟ نہیں موسیٰ، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں یہاں مزدوری کرتا ہوں تو مجھے یہاں سے نکلوا دیں گے، سجن نے کہا تو موسیٰ حیرت سے بولا، مگر کیوں نکلوا دیں گے یار؟ دونوں کی چائے ختم ہو چکی تھی۔ سجن اس کو اٹھا کر کینٹین سے باہر لے آیا تو موسیٰ بولا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا سجن۔ کون سی بات؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنتا ہوا بولا، تمہارا باپ تمہیں نوکری سے کیوں نکلوا دے گا اور پھر اس میل سے وہ تمہیں کیوں کر نکلوا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ سجن کوئی جواب دیتا سامنے سے ہی وہاب میر آتے ہوئے نظر آئے تو سجن کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ موسیٰ اس کی کیفیت پر حیران ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہاب میر ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ پہلے موسیٰ اور پھر سجن کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ فقرہ اور الفاظ موسیٰ کے لیے حیران کن تھے، لیکن سجن خاموش رہا تو موسیٰ کو ہی بولنا پڑا، سر یہ اس ملز کا ورکر سرجن ہے اور کافی عرصے سے اس مل میں کام کر رہا ہے۔ سیٹھ وہاب میر اس انکشاف کو سن کر سجن سے مخاطب ہوئے، تم میرے آفس میں آؤ۔ وہ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تو سجن نے موسیٰ کی طرف روئی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو موسیٰ بولا، کیا سیٹھ صاحب تمہیں جانتے ہیں سجن؟ سجن کے ہونٹ لرزنے لگے تھے اور موسیٰ سے نظر چراتا ہوا بولا، ہاں، کیونکہ یہ میرے ابو ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ موسیٰ کے سر پر بم پھٹ پڑا تھا۔ وہ کبھی سجن کو اور کبھی اس راستے کو دیکھنے لگا جو اس ملز کے مالک سیٹھ وہاب میر کے آفس کی طرف جاتا تھا۔ سیٹھ وہاب میر تمہارے ابو ہیں؟ موسیٰ کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے باپ سے ملنے کا، مل لو جی بھر کے، سجن نے روئی ہوئی آواز میں کہا تو موسیٰ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا اور سجن اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے باپ کے آفس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سجن کو اس ملز میں کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس نے حتی الوسیع یہی کوشش کی تھی کہ اس کا کبھی بھی وہاب میر سے سامنا نہ ہو اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا، لیکن آج اس کی تقدیر ماڑی تھی یا پھر اس کی تقدیر سنورنے والی تھی کہ اس کا پہلی بار ہی اپنے باپ سے سامنا ہوا تو موسیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔
جبکہ سجن کو علم تھا کہ یہ ملز اس کے باپ کی ہے۔ اس کو بے روزگاری کے دنوں میں کوئی کام نہ ملا تو اس ملز میں کسی جاننے والے نے اپنے یونٹ کے سپروائزر سے بات کر کے اس کو ملازمت دلوا دی تھی۔ اس نے اپنی ملازمت کے چوتھے دن ہی اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا۔ اس کو کاریگروں کی زبانی علم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ ہی اس ملز کا مالک ہے۔ تو اسی دن سے اس نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ وہ وہاب میر کا سامنا نہ کرے۔ لیکن آج وہ پہلی بار اپنے باپ کے ملز کے آفس میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے قدموں تلے دبیز قالین تھا، کھڑکیوں پر قیمتی پردے اور کمرے کے وسط میں بڑی سی شیشے کی میز اور میز کی دوسری طرف رکھی گئی ریوالونگ چیئر پر اس کا باپ یا اس کا مالک براجمان تھا۔ سجن نے ہر ایک چیز کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے کے وسط میں پہنچ گیا تھا۔ سب کب سے نوکری کر رہے ہو؟ وہاب میر کی گونجدار آواز کمرے میں گونجی تو سجن جواب دینے کی بجائے چلتا ہوا دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بات وہاب میر کو یقیناً بری لگی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ گزشتہ 3 سال سے، سجن نے مختصر جواب دیا تو وہاب میر کی بھویں سکڑ گئیں۔ اور 3 سالوں میں تم نے مجھ سے ملنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی؟ سجن ہولے سے مسکرایا اور بولا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ اپنے ورکروں اور مزدوروں سے نہیں ملتے کیونکہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا طنز تھا جو وہاب میر کا سینہ چیر گیا تھا۔ تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہاب میر کا لہجہ کچھ تلخ تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ نواب بنو گے۔ سجن قہقہا لگا کر ہنسا اور شیشے کی میز پر پڑا ہوا شیشے کا ہی پیپر ویٹ اٹھا کر گھماتا ہوا بولا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں نواب بن گیا ہوں؟ یہ کیسا جواب تھا جو وہاب میر کو اور بھی گرما گیا تھا۔ مجھے بیوقوف لوگ اور گھٹیا باتیں پسند نہیں ہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو سالار۔ سجن کو بہت عرصہ بعد باپ کے منہ سے اپنا سیدھا نام سن کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ حلال روزی کمانے والے سے بڑا کوئی نواب نہیں ہوتا سیٹھ صاحب۔ یہ طنز نہ تھا بلکہ کیچڑ تھا جو براہ راست اب میر کی ذات پر اچھالا گیا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئے تو سجن پھر بولا، میں نواب ہی ہوں کیونکہ میں بیوی کا ملازم نہیں ہوں سالار۔ وہاب میر غصے سے گرجے، میری شرافت اور خاموشی کو میری کمزوری نہ سمجھو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا ہوں اور تم کیا ہو۔ ابھی جا کر باہر سب کو بتا دوں گا کہ آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کی پہلی بیوی کا بیٹا ہوں۔ سجن بم پر بم وہاب میر کے سر پر پھوڑ رہا تھا اور یہ بم تو ان کے ذہن کی دھجیاں اڑاتا ہوا ان کے دل و دماغ کو مفلوج کر گیا تھا۔ وہ ہاک بن کر سجن کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اپنی کرسی سے پرسکون انداز میں اٹھا اور پھر بولا، صرف آج کی رات 12 سالہ بچہ بن کر اپنے مرے ہوئے باپ کو یاد کرنا اور سوچنا کہ ٹھٹرتی ہوئی سرد اور قہر بھری اندھیری رات میں آپ کمرے میں اکیلے ہیں، اور یہ بھی فرض کرنا سیٹھ صاحب کہ اگر بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک بھی تنہائی اور محتاجی کا ساتھ دے تو 12 سالہ بچے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ سجن کی آواز بھرا گئی تو وہ اپنے لہجے پر قابو پاتا ہوا پھر کہنے لگا، سخت بخار میں اور بیماری کی حالت میں جب مجھے میری ماں چھوڑ گئی تھی تو مجھے آپ کی ضرورت تھی ابو جی۔ اس نے وہاب میر کو پہلی بار ابو جی کہا تو انہوں نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تب آپ کسی حسینہ کی زلفوں تلے اپنی راتوں کو رنگین کرنے میں مشغول تھے۔ یہ ایک اور بم تھا جس نے وہاب میر کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بلیک میل کر رہے ہو؟ وہاب میر کا لہجہ گویا کہ تلخ تھا، لیکن الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ پسپائی اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ سیٹھ وہاب میر کو بلیک میل کر رہے ہو؟ تم اپنی حیثیت پہچانتے ہو نا؟ میں کسی سے بھی اپنا مقابلہ کیے بغیر اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، تبھی تو میری زندگی میں اطمینان ہے۔ سجن کا لہجہ ہنوز پرسکون تھا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا تو وہاب میر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ یہ الفاظ سن کر رک گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر آہستگی سے ایڑیوں کے بل گھوما اور ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جو میں مانگوں گا وہ نہیں دے سکیں گے آپ۔ اس کے لہجے کا یقین اور الفاظ کا چناؤ وہاب میر کو ایک چیلنج لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ بولے، میں تمہیں دنیا کی ہر وہ چیز دلا سکتا ہوں جس پر تم ہاتھ رکھو گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے میرا باپ دلا دے سیٹھ صاحب۔ سجن ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، لیکن فقرہ سن کر وہاب میر کی نظریں جھک گئی تو سجن ایک طویل سانس لیتا ہوا بولا، مظلوم کا صبر سب سے بڑی بہادری ہے، اور میں اب بھی صبر کروں گا اور آپ کا اسی گھر میں انتظار کرتا رہوں گا۔
یہ کہہ کر سجن وہاب میر کے آفس سے باہر نکل آیا تو موسیٰ اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کی جانب لپکا تو سجن اس کے گلے لگ کر رونے لگا، لیکن موسیٰ اس کی پشت سہلاتا ہوا بولا، چلو گھر چلتے ہیں۔ موسیٰ، ہم یہ بات ماجی کو نہیں بتائیں گے، تم وعدہ کرو مجھ سے، کبھی بھی ہم ماجی کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیں گے کہ ہم جس مل میں ملازم ہیں وہ میرے باپ کی ملکیت ہے۔ سجن گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، موسیٰ نے کہا تو سجن اس سے الگ ہوتا ہوا بولا، نہیں موسیٰ، میں نے بہت کوشش اور محنت سے ماجی کا پیار پایا ہے، وہ مجھے بالکل تمہاری طرح پیار کرتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے ایک مل مالک کا بیٹا سمجھ کر مجھ سے زیادہ پیار کرے۔ آخر کب تک ہم اس بات کو چھپائیں گے؟ موسیٰ اس کو لے کر مل کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو سجن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک ابو جی میرے گھر خود چل کر نہیں آتے تم ماجی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ موسیٰ نے کچھ سوچ کر لمبی سانس خارج کی اور اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ماجی کو میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ سجن مسکرانے لگا اور موسیٰ کو وہاب میر کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنانے لگا۔ گھر بھر میں خوشیاں ہی خوشیاں رقصہ تھی، گھر کو عارضی کمکموں اور روشنیوں سے سجا دیا تھا۔ گرو نے ڈھولک بجانا شروع کی تو نینا نے مہمانوں کی تالیوں پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ چاندنی بھی مہمانوں میں شریک تھی، وہ اپنے بابا جان کو اس طرح ناچتے دیکھ کر خوش اور حیران بھی ہو رہی تھی۔ موسیٰ گھر کے ایک کونے میں کھڑا خوش ہو رہا تھا، جبکہ شمع بی بی بھی مہمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ آج شرجیل کی مہندی کی رسم تھی، ناچ گانا ہو رہا تھا کہ چاندنی نے پہلی بار موسیٰ کو آنکھ بھر کر دیکھا تھا۔ وہ موسیٰ کی پرسنالٹی پر قربان ہو گئی تھی، وہ واقعی ایک خوبرو نوجوان تھا، لیکن چاندنی نے اس کو اس نظر سے نہ دیکھا تھا کہ اس کو زندگی بھر کے لیے اپنا ساتھی بنایا جاتا۔ پھر بھی وہ موسیٰ کی دلکش شخصیت پر فریفتہ ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ سجن گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظریں چاندنی سے دو چار ہو گئی۔ سجن کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی، کیونکہ چاندنی کی جھیل جیسی آنکھوں میں وہ ڈوب گیا تھا، اور چاندنی نے بھی اس کو جی بھر کے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ موسیٰ، یہ کون ہے یار؟ سجن نے چاندنی کی طرف اشارہ کیا تو عین اسی لمحہ چاندنی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کھسیانا سا ہو گیا، یہ چاندنی ہے۔ موسیٰ کا جواب سن کر سجن اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، میں نے اس کا نام پوچھا ہے، صفت نہیں۔ موسیٰ اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولا، یہی تو اس کی خوبی ہے کہ وہ نام کی ہی چاندنی نہیں ہے۔ سجن اس کو کوہنی مارتا ہوا چھیڑنے والے انداز میں بولا، کیا بات ہے، کیا ارادے ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے سجن، وہ ہمارے ہمسایوں میں رہتی ہے اور ان ہجڑوں کی بیٹی ہے، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ کالج جانا اور آنا، بس اس کے بعد وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ہجڑوں کی بیٹی؟ سجن موسیٰ کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ بات اس کے حلق سے نہ اتری تھی۔ موسیٰ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ جو نینا ناچ رہا ہے نا، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ عجیب سی منطق ہے، تقدیر کی ہجڑوں کی بیٹی۔ سجن نے ایک بار پھر چاندنی کی طرف دیکھا تو وہ گانا گانے میں مہو تھی، اور اس کی ہنسی اور اس کے چہرے پر گری ہوئی بالوں کی لٹ سجن کا دل ہی چھین کر لے گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ چاندنی کو دیکھتا ہی رہے۔ واپس آ جاؤ بیٹا، موسیٰ کی آواز سن کر وہ کھسیانا سا ہو کر بولا، پیاری ہے نا؟ موسیٰ نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ اس کی پسلی میں ہلکا سا گھونسا مار کر بولا، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے۔ موسیٰ بھی مسکرانے لگا۔ شرجیل کو لا کر ایک رنگیلے پیڑھے پر بٹھایا گیا اور اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے لگے۔ باری باری سب مہمان اس کے ہاتھ پر مہندی لگاتے اور سر پر ہلکا سا تیل لگا کر اس کے منہ کو مٹھائی لگاتے تھے۔ سجن نے تو پورا رس گلہ ہی اس کے منہ میں ٹھوس دیا تھا۔ سبھی ہنسنے لگے تھے۔ مہمانوں کی ہنسی اور شور میں سجن چاندنی سے ٹکرا گیا تو آنکھیں بھی چار ہونے کے ساتھ ساتھ دل بھی دھڑکنے لگے تھے۔ سوری، سجن نے کہا تو چاندنی نظر چراتی ہوئی بولی، اٹس اوکے۔ وہ سجن سے دور ہو کر بیٹھ گئی، لیکن سجن کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کو بار بار چاندنی کے دیدار کے لیے آنکھوں کو مجبور کر رہی تھی۔ شرجیل کے بعد ان سب نے مناہل کو مہندی لگانے جانا تھا۔ پورے کے پورے مہمان جب شکیل احمد کے گھر پہنچے تو ان کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ تحریم نے شمع بی بی کو سلام کیا تو فائزہ نے آگے بڑھ کر بڑی بہن کو گلے لگا لیا، تو شمع بی بی نے شکیل احمد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے گئے اور مناہل کو مہندی لگانے کی باری آئی تو اس کی آنکھوں میں جھلمل کرتے آنسوؤں نے فائز اور شکیل احمد کو بھی غمگین کر دیا تھا۔ تحریم نے آگے بڑھ کر فائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فائزہ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پور سے صاف کیا۔ شمع بی بی نے مناہل کی پیشانی پر بوسہ دیا تو موسیٰ آگے بڑھ کر مناہل کو چھیڑنے والے انداز میں بولا، جھوٹ موٹ رو رہی ہو نا بھابی؟
موسیٰ کے انداز پر مناہل ہنسنے کی کوشش میں اور بھی رونے لگی تو تحریم نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اب ذرا دھیان سے رہنا تم بھی، کیونکہ اب مناہل بھابھی ہماری ہے، سمجھے تم؟ موسیٰ نے بھی تحریم کو ڈانٹ دیا تو سبھی مہمان ہنسنے لگے۔ مناہل کو بھی باری باری مہندی لگائی گئی اور نینا نے ناچ ناچ کر سب کے دل موہ لیے تھے۔ چاندنی بھی اس شادی میں خوب انجوائے کر رہی تھی اور وہ سجن کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور شاید چاندنی اس کے احساسات سے بے نیاز تھی، یا پھر سجن کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کو تڑپا رہی ہے۔ اگلے دن شرجیل کی بارات شکیل احمد کے در پر پہنچی تو انہوں نے مہمانوں کا دل کھول کر استقبال کیا اور بارات والوں کی اچھے اور لذیذ کھانوں سے تواضع کی۔ دودھ پلائی کی رسم پر خوب ہلہ گلہ ہوا تھا۔ تحریم نے کافی بحث کے بعد 10,000 روپے قبول کیے تھے۔ مناہل کی رخصتی کے وقت شکیل احمد اور فائزہ نے روئی ہوئی آنکھوں اور سسکیوں کے ساتھ مناہل کو رخصت کیا تو تحریم نے بھی مناہل کو گلے لگا کر پیار کیا اور بولی، آپی میری غلطیوں کو معاف کر دینا پلیز۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے تحریم کا ہاتھ دبا کر اس کو حوصلہ دیا۔ گاڑی مناہل کو لے کر رخصت ہوئی تو شمع بی بی نے فائزہ اور شکیل احمد سے باری باری سلام لیا اور موسیٰ کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اب دوسری طرف عبید رضا نے دور سے آتی ہوئی چاندنی کو دیکھا اور کینٹین کی کرسی کو سیدھا کرتا ہوا اس پر اس انداز میں بیٹھا کہ اس کی ایک ٹانگ دائیں اور ایک بائیں طرف تھی۔ اس نے کرسی کی ٹیک پر اپنی تھوڑی رکھ کر ٹکٹکی باندھ کر چاندنی کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سفید فراک اور چوڑی دار پیجامے میں واقعی چاندنی ہی لگ رہی تھی، لیکن عبید رضا آج اس کا حسن دیکھ کر اپنے خیالات اور جذبات کے مطابق اس کا نام تبدیل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو ایسا کچھ بھی سجھائی نہ دے رہا تھا کہ وہ آج چاندنی کا کون سا نام رکھے۔ چاندنی کی طرح دوسری لڑکیاں بھی آج یونیفارم کی قید سے آزاد تھیں، کیونکہ سالانہ فن فیئر اور فیسٹیول کے انعقاد نے سال بھر کی تھکن اتارنے کے لیے تمام اسٹوڈنٹس کے دل بہلانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ چاندنی نے بھی دیکھ لیا تھا کہ عبید رضا اس کو آنکھ جھپکے بغیر ہی دیکھے جا رہا ہے۔ وہ نظریں جھکاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور بولی، کیا آپ نے عبید رضا کو دیکھا ہے کہیں؟ یہ انوکھا سوال سن کر وہ چونکتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا اور مسکراتا ہوا بولا، بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے، لیکن تم تو کھوئے کھوئے لگ رہے ہو۔ چاندنی مسکراتی ہوئی بولی تو اس نے چاندنی کو کرسی پیش کی اور بولا، پلیز۔ چاندنی تھینک یو کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چاندنی انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ محفل میں ہونے کے باوجود بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے؟ عبید رضا نے اس سے سوال پوچھا تو چاندنی نے اپنے ارد گرد لڑکوں اور لڑکیوں کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو اس کو خود پر فخر ہونے لگا تھا کہ نینا اور گرو نے نامساعد حالات کے باوجود بھی اس کو بہترین کالج میں داخل کروایا تھا اور اس کو اچھے سے اچھا لباس پہننے کے لیے خرید کر دیا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ عبید رضا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ تو کوئی لا علاج بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ عبید رضا اس کی بات سن کر قہقہا لگا کر ہنسا اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا، تمہارا مطلب ہے کہ مجھے اب آرام نہیں آ سکتا؟ چاندنی نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اس کی ادا پر قربان ہوتا ہوا کہنے لگا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری دوا کون سی ہے، تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ چاندنی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کو گھائل کیا تو وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا بولا، اگر تم سے پوچھوں تو پرہیز تو نہیں بتا دو گی؟ اس بات نے چاندنی کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، لیکن وہ الفاظ کو زومانی پیرہن میں لپٹا ہوا محسوس کر کے کچھ بھی نہ سمجھتی ہوئی بولی، میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں، میری بیماری کا علاج صرف تمہارے پاس ہے چاندنی۔ عبید رضا ایک دم سنجیدہ ہوتا ہوا بولا تو چاندنی کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ عبید رضا کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی نہ دیکھ پائی اور نگاہیں چراتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے کہ اسٹالز پر چلتے ہیں۔ چاندنی نے بات بدلنا چاہی تو عبید رضا ہولے سے بولا، اس بیماری کی دوائی عام اسٹالز پر دستیاب نہیں ہوتی چاندنی۔ پھر بھی وہ اٹھتا ہوا بولا، تم کہتی ہو تو چلے جاتے ہیں۔ اس نے کارنش بجا کر چاندنی سے کہا تو موتیوں جیسے دانت دکھاتی ہوئی جھرنوں جیسی ہنسی سے عبید رضا کے دل کو مزید گھائل کرتی ہوئی اٹھ کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی تو عبید رضا کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ عبید رضا گنگنانے لگا تھا، چھو لیتے کبھی تیرے نازک سے گالوں کو، اے کاش کہ ہم بھی تیری زلف ہوتے۔ چاندنی نے اپنے ماتھے پر آنے والی بالوں کی آوارہ لٹ کو انگلی کی پور سے ہٹایا اور ایک خاص ادا سے عبید رضا کو دیکھنے لگی۔ چاندنی نے ایک اسٹال سے کچھ کتب خریدی اور ایک کھانے کے اسٹال سے گول گپے کھائے۔ عبید رضا نے اس کو گول گپے کھاتے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ شرمندہ نہ ہوئی بلکہ کھٹے کی پیالی بھی پی گئی۔
وہ دونوں کافی دیر تک اسٹالز پر گھومتے رہے۔ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہے تھے۔ شام کا الارم بجانے کے لیے سورج نے مغرب کی جانب جھکنا شروع کیا تو چاندنی نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا اور عبید رضا کی طرف دیکھ کر بولی، اب مجھے چلنا چاہیے عبید، ایک بات پوچھوں؟ عبید رضا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے ہی سوال کیا تو مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی بولی، صرف ایک سوال؟ یہ چاندنی کے دل کی وہ کیفیت تھی جس کو عبید رضا نے محسوس کر لیا تھا۔ چاندنی کو بھی لگتا تھا کہ عبید رضا اس سے باتیں کرتا رہے، اگر ایک سوال کا جواب درست دو گی تو پھر میں سمجھوں گا کہ تم ذہین ہو۔ عبید رضا نے بات آگے بڑھائی تو وہ دونوں چلتے چلتے عبید رضا کی گاڑی کے پاس آ گئے۔ پوچھو، تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی ذہین ہوں۔ چاندنی نے کتابیں اپنے سینے سے لگائی تو نہ جانے کیوں عبید رضا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، لیکن یاد رکھو اگر تم جواب نہ دے پائی تو تمہیں میرے ساتھ ابھی کھانے پر چلنا ہوگا۔ ارے یہ تو چیٹنگ ہے، یہ کیسی شرط ہے؟ چاندنی حیران ہوتی ہوئی بولی تو وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، تو پھر اپنی شکست تسلیم کر کے میرے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھو اور کہیں کھانے چلتے ہیں۔ چاندنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ عبید رضا اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، جب تم کالج گیٹ سے انٹر ہوئی تو تمہیں دیکھ کر میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ تمہارا نام چاندنی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبید رضا نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تو پھر تمہارے خیال میں کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ چاندنی نے شرم سے نظریں جھکائی۔ بس یہ کنفیوژن تم نے حل کرنی ہے، اگر تمہارا نام چاندنی نہ ہوتا تو آج… عبید رضا اس کے سراپے کو بغور دیکھنے لگا تو چاندنی کے منظر میں جلترنگ سا بجنے لگا۔ اس نے نظر اٹھا کر پوچھا، کیا آج؟ عبید رضا چونکتا ہوا بولا، تو آج قدرت تمہیں نام دے تو کیا دے؟ یہی سوال ہے کیا؟ چاندنی کی دھڑکنیں سنورنا اور بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر عبید رضا کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ کندھے اچکاتا ہوا اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، تمہارے لیے صرف یہی بات ہے، لیکن سچ پوچھو چاندنی میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں۔ مجھے کیا پتا، یہ تو تقدیر والے کو علم ہوگا۔ چاندنی اس کی حالت سے محفوظ ہونے لگی تھی۔ تو پھر میرے ساتھ ساتھ اپنی شکست تسلیم کر لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر چاندنی کو اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر دیکھنے لگی تو بولا، تم نے وعدہ کیا ہے یا پھر اپنا وہ نام بتا دو چاندنی جو تمہیں ان سب پھولوں اور کلیوں سے آج جدا اور منفرد کر رہا ہے۔ چاندنی اس کی آنکھوں کی گھائل ہو کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عبید رضا نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بیک میرر میں چاندنی کو دیکھا اور بولا، تھینک یو چاندنی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور کالج سے باہر مین روڈ پر لے آیا۔ چاندنی نے اپنی آنکھیں کھول کر عبید رضا کی پرکشش شخصیت کا جائزہ لیا اور پھر اس نے قیمتی گاڑی کو دیکھا جو کہ لاکھوں روپوں کی تھی اور چاندنی زندگی میں پہلی بار اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ شیشے کے پار سڑکوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ عبید رضا کے اتنے قریب ہو جائے گی کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو بآسانی سن اور سمجھ بھی لے گا۔ وہ اس وقت اپنے کلاس فیلو عبید رضا کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ایک بہترین ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی سے اتری تو اس کو چمیلی اور الائچی نے دیکھ لیا، لیکن چاندنی ان کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ عبید رضا کے ساتھ مسکراتی ہوئی ہوٹل کے اندر چلی گئی اور چمیلی الائچی کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں بولی، یہ کیا ہے؟ دوسری طرف شرجیل حسب معمول ناشتہ کرنے کے لیے آیا تو ناشتے پر مناہل اس کی منتظر تھی اور آج 4 رس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈبل روٹی اور انڈے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ اس سلوک پر حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا کیونکہ اس کو آج کہنا نہ پڑا تھا کہ شرجیل صاحب جاگ گئے ہیں، ناشتہ دے دو۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا تو مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے ایک پلاسٹک کی کرسی شرجیل کے لیے رکھی اور اس پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی، آپ بیٹھیے، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو شرجیل اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم نے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے۔ مناہل اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، آپ کے بغیر کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے شرجیل کو چونک کر مناہل کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ ماجی نظر نہیں آ رہی۔ شرجیل کافی کنفیوز ہو گیا تھا۔ اس نے شمع بی بی کو ہمیشہ ہی والدہ کہہ کر پکارا تھا، لیکن آج اور ابھی وہ ان کو ماجی کہہ گیا اور مناہل کے جواب میں اس کو اور کچھ نہ سوجا تھا۔ وہ شمع بی بی کا ہی پوچھ بیٹھا، بھابھی ایک کپ میرے لیے بھی؟ یہ موسیٰ کی آواز تھی۔ وہ بھی میل جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تھا اور اس نے مناہل کو آواز دی تو کچن سے شمع بی بی بولی، تم سب سکون سے بیٹھو، میں چائے بنا چکی ہوں۔ مناہل مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، کیوں شرجیل بھائی، کیا آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے زندگی میں؟ شرجیل اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا تو موسیٰ
مسکراتا ہوا بولا، کیوں اچھی نہیں ہے؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ شرجیل ذرا اونچی آواز میں بولا، لیکن پھر بھی مناہل کا احساس کرتا ہوا ذرا دھیمے لہجے میں بولا، ابھی کچھ ہی تو دن ہوئے ہیں، ہولے ہولے سمجھ آ جائے گی۔ کس کو، بھابھی کو یا آپ کو؟ موسیٰ اس کو چھیڑتا ہوا بولا تو وہ اس کو گھوری ڈالتا ہوا بولا، ذرا تمیز سے بات کیا کر، میں تیرا بڑا بھائی ہوں۔ شرجیل کو اور کچھ نہ سوچا تو وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو شرجیل برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لو آ گیا وہ کلینا نیش۔ موسیٰ کہا لگا کر ہنسا اور کچن کی جانب منہ کر کے ذرا اونچی آواز میں بولا، ماں جی آپ کا تیسرا بیٹا بھی آ گیا ہے، دودھ میں پانی اور ڈال لیں۔ موسیٰ کی بات سن کر سجن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اور شرجیل کو حیرت ہوئی کیونکہ آج اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ السلام علیکم، سجن نے کہا اور موسیٰ سے ہاتھ ملانے کے بعد شرجیل سے بھی ہاتھ ملایا تو پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے اوئے؟ سجن نے اس کی بات سن کر حیران ہونے کی اداکاری کر کے گلدستے کی طرف دیکھا اور بولا، پھول ہے شرجیل بھائی، اور کیا ہے؟ اوئے میں آنا نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ پھول ہے، پر کیوں اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہو؟ شرجیل کا دماغ گرم ہونے لگا تھا۔ سجن حسب عادت مسکراتا ہوا بولا، یہ میں اپنی بھابھی کے لیے لایا ہوں۔ سجن نے کہا تو اتنی دیر میں مناہل اور شمع بی بی کچن سے باہر آئی تو مناہل کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی جس میں چائے کے کپ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر سجن کی طرف دیکھا تو سجن نے اس کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بھابھی یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ مناہل نے ٹرے میز پر رکھ کر گلدستہ سجن کے ہاتھوں سے لے لیا۔ شکریہ بھائی، بھائی ہی کہہ دیا ہے تو آج سے میں آپ کا بھائی اور آپ میری چھوٹی بہن ہے۔ سجن نے حیران اور پریشان شرجیل کے سامنے ہی اس نے مناہل کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بولا، یہ ایک بھائی کا ہاتھ ہے مناہل، زندگی میں میری کبھی بھی ضرورت ہو تو صرف یہ سوچنا کہ تمہارا ایک بھائی ہے جس کا نام سالار ہے۔ سالار؟ شرجیل حیرت سے بولا تو سجن اور موسیٰ کہا لگا کر ہنسے تو سجن بولا، شرجیل بھائی آپ سالہ ہی کہہ لیا کرنا کیونکہ اب مناہل میری بہن ہے اور آپ میرے بہنوئی ہیں۔ رہن دے انہا تو میرا رشتہ دار۔ شرجیل کے ماتھے پر تیوری ہنوز برقرار تھی۔ شمع بی بی نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھایا اور پھر ایک کپ سجن کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، مجھے بھی اچھا لگا ہے کہ تمہارا نام سالار ہے، اور سالار بیٹا تم نے تو آج ثابت کر دیا کہ تم بہت ہی اچھے ماں باپ کی اولاد ہو۔ باپ کا نام سن کر سجن خاموش ہو کر موسیٰ کی طرف دیکھنے لگا تو موسیٰ نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو سجن بولا، بس ماں جی یہ سب تو آپ کی محبت کا اثر ہے، مسکے لگا کر چنگا بننے کی کوشش نہ کر۔ شرجیل نے کہا تو سجن مسکرانے لگا، لیکن مناہل پہلی بار ان کی گفتگو میں شریک ہوتی ہی بولی، آپ تو خواہ ہی میرے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ مناہل کے منہ سے سجن کی حمایت میں الفاظ سن کر شرجیل حیران ہو کر مناہل کی طرف دیکھنے لگا تو موسیٰ بول پڑا، ویسے شرجیل بھائی بھابھی نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ شرجیل نے رس اٹھانے کی بجائے ڈبل روٹی کا پیس اٹھا کر چائے میں بھگو لیا تو چائے میں ہی گر گیا تو شرجیل نے باری باری ان سب کو گھور کر دیکھا، لیکن وہ سب اپنی اپنی چائے پینے میں مگن تھے۔ شرجیل نے شکر منایا کہ اس کی طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں۔ بادشاہ نے اپنی صدا لگائی تو گرو نے نینا سے کہا کہ گھر میں روٹی اور سالن پڑا ہوا ہے، اس بادشاہ فقیر کو دے دو۔ نینا نے روٹی پلیٹ میں رکھ کر سالن ایک علیحدہ پلیٹ میں ڈالا اور باہر جانے لگا تو گرو بولا، لاؤ میں دیتا ہوں، تم اتنی دیر میں چاندنی کے کپڑے استری کر دو۔ گرو نے پان کی پچکاری صحن میں رکھے ہوئے خالی گملے میں پھینکی اور نینا کے ہاتھ سے روٹی اور سالن پلیٹیں لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گرو نے جب دروازہ کھولا تو بادشاہ ان کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے نام پر کھانا دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ بادشاہ کی صدا سن کر گرو نے اس کو پکارا، لو بھائی بادشاہ۔ گرو کی آواز سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی چھڑی کے سہارے گرو کے گھر کی جانب بڑھتا ہوا چھڑی کے آسے سے تھڑی تک پہنچا اور پھر گرو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھڑی پر بیٹھنے میں مدد کی۔ گرو نے روٹی اور سالن کی پلیٹیں بادشاہ کے آگے رکھتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ روٹی والی پلیٹ پر لگایا اور بولا، لو بھائی بادشاہ کھانا کھا لو۔ گرو؟ بادشاہ نے پوچھا تو گرو پان کا تھوک گلی میں پھینکتے ہوئے بولا، ہاں بادشاہ میں گرو ہی ہوں۔ بادشاہ نے ہاتھ سے ٹٹول کر سالن والی پلیٹ کا بھی اندازہ کر لیا کہ وہ کس جگہ پر پڑی ہے۔ وہ روٹی کا نوالا توڑتا ہوا بولا، گرو تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ اس کی بات سن کر گرو تالی بجاتا ہوا بولا، ہائے ہائے بھول گئے ہو، تم نے تو خود ہی مجھے بتایا تھا کہ تم بادشاہ فقیر ہو۔ بادشاہ اتنی دیر میں روٹی کا نوالا منہ میں ڈال چکا تھا۔ وہ روٹی کو چباتا ہوا بولا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، بھول جاتا ہوں۔
لیکن تم اپنی صدا نہیں بھولتے، گرو نے کہا۔ گلی میں آنے جانے والے لوگ ان کو دیکھ کر گزرتے جا رہے تھے۔ صدا بھول گیا تو کھاؤں گا کیسے؟ کون مجھے پیسے دے گا اور کھانا کون دے گا؟ بادشاہ بولا تو گرو پھر تالی بجاتا ہوا کہنے لگا، ہاں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، آج کل صدا لگانے سے بھی نہیں ملتا، غریبوں اور فقیروں کی صدائیں کون سنتا ہے؟ بادشاہ روٹی چباتا ہوا بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے، میری صدا سن کر تو لوگ مجھے کھانا بھی کھلا دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ بادشاہ نے گرو کی بات جھٹلاتے ہوئے کہا تو گرو بولا، تم آنکھوں سے محروم ہو بادشاہ، اگر دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ صدا لگانے والے کو لوگ کتنی نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں، پھر تو اچھا ہی ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایک بات بتاؤں گرو؟ بادشاہ نے کہا تو گرو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، کوئی اہم بات ہے جو اس طرح پوچھ رہے ہو؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا کر بولا، میں اندھا ہوں، لیکن میں آج تک کسی بھی بنا انسان سے نہیں ٹکرایا، جب بھی مجھ سے ٹکرایا ہے دو آنکھوں کی روشنی والا ہی آ کر ٹکرایا ہے۔ بادشاہ کھانا ختم کر کے اللہ کے حضور دعا کرنے لگا تھا، اس نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے گرو کو پلیٹیں واپس کی اور بولا، اللہ تمہارا رزق کشادہ کرے، آمین۔ گرو نے کہا اور پلیٹیں دروازے سے اندر رکھتے ہوئے بولا، اب میں بھی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو گرو۔ بادشاہ نے اپنے صافے سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا تو گرو بولا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ بادشاہ کا جواب بھی مختصراً تھا، پھر یہ پیسے کیوں جمع کرتے ہو جو گلی اور بازاروں سے اکٹھے کرتے ہو؟ گرو نے ایک اور سوال کر دیا تو بادشاہ کرب سے بولا، اپنی بیٹی کے لیے جمع کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر گرو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کو شک گزرا کہ بادشاہ کا دماغ کھسک گیا ہے، ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے کوئی بھی بچے نہیں ہیں اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ جتنی بھی بھیک مانگتا ہے اپنی بیٹی کے لیے مانگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ اور کہتا اور گرو کوئی اور سوال کرتا، چاندنی ان کے پاس پہنچ گئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ چاندنی کی میٹھی آواز سن کر گرو نے مسکرا کر اس کو چوما اور بادشاہ نے بھی کان کھڑے کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے گرو؟ میری لاڈلی دہی ہے چاندنی، گرو نے کہا تو چاندنی مسکراتی ہوئی ان کی جانب بڑھ گئی تو بادشاہ بولا، ماشاءاللہ آواز بڑی پیاری ہے، لگتا ہے کہ نام کی طرح بیٹی بھی چاند کا ٹکڑا ہوگی۔ ہاں بادشاہ، یہ تو اللہ نے ہم پر بڑا ہی کرم کیا ہے۔ خیر اب میری دہی آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے دن بھر کی تھکان دور کروں گا، گرو نے کہا تو بادشاہ بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مقدروں والے ہو بھائی، گھر میں بیٹی ہے۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنی چھڑی کو پکڑتا ہوا اٹھا اور گرو کو سلام کرتا ہوا گلی سے دوسری جانب بڑھنے لگا اور اس کی وہی صدا اس کی کربناکی اور غم کو عیا کر رہی تھی، بیٹی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے۔ بادشاہ کی دور ہوتی ہوئی صدا یہ بتا رہی تھی کہ وہ اب اس گلی کی نکڑ پر پہنچ گیا ہے۔ گرو بھی اندر آ گیا تو چاندنی کو تخت پوش پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر گرو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو نینا نے چاندنی کے آگے کھانا رکھا، لو میرا بیٹا کھانا کھا لو، نینا نے کہا تو چاندنی اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرائی اور بولی، آج کالج میں فنکشن تھا نا، اس لیے دوستوں کے ساتھ وہیں سے کھا لیا تھا، سوری بابا جانی۔ چاندنی کے پیارے اس انداز پر نینا کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ دوست سہیلی تھی یا کوئی؟ گرو نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سہیلا تھا بابا جان۔ چاندنی نے گرو کی طرف آنکھیں نکال کر مصنوعی غصے سے دیکھا تو ہونٹوں پر مسکان بھی پھیل گئی تھی۔ گرو تم بھی نا؟ نینا نے گرو سے شکایتی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، بھلا بچی سے ایسی باتیں بھی کوئی کرتا ہے؟ نینا نے روٹی اور سالن والی پلیٹیں اٹھائی تو گرو ہنستا ہوا بولا، نینا تم بھی کمال کرتے ہو، ہماری بچی ہے، ہم نے ایسی باتیں نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ گرو نے تالی بجائی تو چاندنی بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے تالی بجانے کی کوشش کی تو گرو نے ڈانٹ دیا، نہ کرو تم، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کا نہیں ہوتا، ہمیں ہی جچتا ہے۔ گرو نے پھر تالی بجائی تو چاندنی اس کی گود میں سر رکھ کر نیم دراز ہو گئی۔ بابا جان وہ اپنے دوپٹے سے کھیل رہی تھی، اتنی دیر میں نینا بھی برتن وغیرہ سمیٹ کر ان کے پاس آ کر ایک پیڑھے پر بیٹھ گئی تھی۔ جی میری چندا، گرو نے کہا تو چاندنی پہلے نینا اور پھر گرو کی طرف دیکھ کر دوپٹے کو انگلی پر لپیٹتی ہوئی بولی، میں آج آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اتنا سننا ہی تھا کہ گرو اور نینا کہا لگا کر ہنس پڑے، بلکہ نینا تو باقاعدہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بھی دیکھا کہ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ لو کیا بات ہوئی بھلا، آج ہی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم تو ہماری جان ہو جان۔ نینا نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا تو چاندنی اٹھ کر تخت پوش سے نیچے اتر آئی اور ان دونوں کے سامنے اپنا لباس سیدھا کر کے گھومی تو فراک بھی گھوم گیا۔ اب بتائے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گرو اس کی بلائے لیتے ہوئے بولا، شہزادی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر چاندنی نے نینا کی طرف دیکھا تو نینا اٹھ کر اس کے ارد گرد تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا اور اس کے سامنے آ کر اس کی تھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا، پرستان کی پری۔ چاندنی شرماتی ہوئی بولی، اچھا یہ بتائے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرا نام کس نے چاندنی رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا؟
چاندنی کے سوال پر گرو اور نینا کی چہروں پر سراسیمگی پھیل گئی تھی، لیکن گرو جہاں دیدہ انسان تھا وہ بات کو سنبھالتا ہوا بولا، میں نے تمہارا نام چاندنی رکھا تھا، کیوں رکھا تھا؟ وہ جان بوجھ کر ذہن پر زور دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو سر پر مارتا ہوا بولا، ہاں یاد آیا۔ اس نے ایک چٹکی بجائی اور بولا، تمہاری پیدائش پر بہت اندھیرا تھا، لائٹ بند تھی، لیکن جب تم نے ہماری گود میں آنکھیں کھولی تو یکدم اس گھر میں روشنی بکھر گئی اور چاند ہمارے صحن میں آ گیا اور گھر میں چاندنی بکھر گئی اور تمہارا نام چاندنی رکھ دیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس سٹوری میں اور کیا ہے اور کیسی ہے یہ کہانی۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔